حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں انہو قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن خبانا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا، رواہ مالک والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک پرتش دی اندر عرض کیتا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیتا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیتا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سوال کیتے گئے۔ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ فقیل له ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں۔ فقیل له ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، یعنی مسلمان دے اندر بزدلی یا گنجوسی فطری طور تے اتے ہو سکتی ہے۔ یہ عیوب جنی عیب جڑے نا ایمان دے خلاف نہیں، لہذا مومن دے اندر بھی اے پائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اے پائے جان تے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوئے گا لیکن کافر نہیں ہوئے گا، ایمان تو خارج نہیں ہوئے گا۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو کذاب فرما کے اس طرف اشارہ کیتا کہ مومن جھوٹ بالکل ہی نہیں بول سکتا۔ اے مسلمانہ دا شیوا نہیں ہے، مسلمانہ کو کدی کدی گنجوسی ہو سکتی ہے، مومنہ کو کدی کدی بزدلی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کدی جھوٹ نہیں بول سکتا جو مرضی ہو جائے۔ پہلے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، کیونکہ یہ جھوٹ ہی ہے جڑی ساریاں بیماریاں دی جڑ ہے۔ اور اج اس زمانے دے اندر علامات والا بھی حضور دے غلامو کہندے نے کہ جدوں تک جھوٹ نہ بولو یار کوئی گل ہی نہیں پھبدی، کوئی گل ہی نہیں بنتی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو یاد رکھو، جھوٹ بولنا حضور فرمایا ایمان والیاں دا شیوا نہیں، اے مومنہ دا شیوا نہیں ہے، مسلمانہ دا شیوا نہیں ہے جس نو اج اسی اپنایا ہوئے۔ حضور دے غلامو اج جھوٹے بہتان اور جھوٹیاں گلاں اج اس طرح پھیل دیاں نے نا، کوئی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایک گل نکلی کتوں ہے تے چلی کدھر نو۔ جھوٹیاں کہانیاں، فرضی کہانیاں لوگوں دے اوتے وٹ کرنیاں۔ اقالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل دے اندر بنتا ہے، یعنی انسانی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کسی قوم دے کول پہنچتا ہے، انہوں نے کسی جھوٹ دی خبر دیتا ہے، لوگ پھیل جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی کہتا ہے کہ میں اس شخص کو سنیا ہے، میں اس شخص کو سنیا ہے، ایک آدھا ایک شخص کو سنیا ہے جس کی صورت پہچاننا یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کی سی، وہ میں نے کہہ کے گیا ہے۔ میرے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اس شیطان دے ہیلے وسیلے ہوندے، بعض اوقات اسی طرح ہوندے، پنڈ دے اندر گل ہو جاتی ہے، وہ یار فلان جگہ تے انج ہو گیا ہے، بندے پوچھتے یار تینوں کنے دسی ہے؟ وہ یار ایک شخص گزر رہا سی، بندہ گزر رہا سی، انہیں میں نے دسی ہے، تو انہوں جاننا ہے؟ نہیں یار جانتا تے نہیں، پر انہوں ویکھیا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، پھر اگلی گل یہ ہوندی ہے کہ اسی ادھر نو توجہ کرنے نہ ادھر نو، اسی 10 بندے نو دسنے او اگے ہور 10 بندے نو دسدے نے، یعنی ایک جھوٹ نو پھیلان دا ذریعہ بن جانے ایک دوسرے واسطے۔ ایسے طرح کچھ بدبخت، میں بدبخت کی آکھاں گا جنہوں نے علم دین تے حاصل کیتا نہیں ہوندا، شیطان انہوں نے اندر گھسیا ہوندے، آ کے ممبران دے اتے بہ جاندے نے اور آ کے من گھڑت ایسیاں روایات بیان کردے نے، ایسیاں روایات بیان کردے نے، لوگ کہندے نے واہ 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 اے تے عالم دین سی، اے تے جو آکھ گئی ہے سچ آ گئی ہے۔ اے تے خالق کی کائنات نو پتہ ہے کہ کنے جھوٹ ملا کے شیطان نو راضی کر رہے ہیں، بجائے اس چیز دے کہ رحمان نو راضی کر۔ اقالی صاحب استاد دے غلام،
شیطان اپنے پاسوں پوری کوشش کرتا ہے انسان نو گمراہ کرن دی، انساناں دے اندر جھوٹ پھیلان دی، انساناں دے اندر فساد پھیلان دی، لیکن مومن مسلمان نو چاہیے کہ حق اور باطل دے درمیان فرق کرے کہ حق کیڑی چیز ہے اور باطل کیڑی چیز ہے، سچ کی ہے اور جھوٹ کی ہے۔ دعائے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔